وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرور پڑے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات عزیز وقار، شوال المکرم کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج اس کی 14 تاریخ ہے، چاند کی. 15 شوال 3 ہجری کو حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے. غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. لہذا آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. محترم حضرات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں اور آپ کے 4 مشہور لقب ہے. ایک ہے اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر، کہیے سبحان اللہ. واسد الرسول، رسول پاک کا شیر. آج دیکھیے دنیا میں کوئی گجرات کا شیر ہوتا ہے، کوئی بہار کا شیر ہوتا ہے، کوئی بنگال کا شیر ہوتا ہے، لیکن اس کی شان دیکھیے جو پیارے مصطفیٰ کا شیر ہے، جسے اللہ کا شیر کہا جاتا ہے. اور تیسرا لقب ہے فاعل الخیرات، بھلائی کے کام کرنے والا. چوتھا لقب ہے سید الشہداء، شہیدوں کے سردار. حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و رسولہ، بے شک حمزہ ابن مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان سے بہت محبت فرمایا کرتے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے اپنے چچا حمزہ کا نام بہت پسند ہے، لہٰذا اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی کئی آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا، دولت اسلام سے مالا مال ہوئے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ، اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا. وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے
ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو لوگوں کا آپس میں تقابل کیا گیا، کمپیر کیا گیا، دو لوگوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک تو حضرت امیر حمزہ ہے، آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ آپ نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی تو آپ کے دل میں ایمان کا نور اتار دیا۔ اور دوسرا ابو جہل ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت کریمہ میں زندگی کا عجیب فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر جس کی سانسیں چل رہی ہو، جو حرکت کر رہا ہو، اسے زندگی کہا جاتا ہے۔ جس کی سانسیں چل رہی ہو، جو بول سکتا ہو، سن سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، چل پھر سکتا ہو، اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے یہاں زندگی کا ایک اور مفہوم بیان فرمایا۔ دیکھیے حضرت امیر حمزہ کو دنیا میں تشریف لائے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ کھاتے پیتے بھی تھے، سوتے جاگتے بھی تھے، چلتے پھرتے بھی تھے، حرکت بھی کرتے تھے، شکار بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کانا میتن، وہ جو مردہ تھا، پھر جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، آپ کا دل نور ایمان سے روشن ہو گیا، تو فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل زندگی دل کی زندگی ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں ایمان کا نور موجود نہیں ہے اس کا دل بھی مردہ ہے، اور وہ خود بھی زندوں کی شکل میں مردہ ہے۔ اس لیے دل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے ظاہری جسم کو کی دیکھ بھال زیادہ کرتے ہیں، جسم کو کتنی خوراک کی ضرورت ہے، کتنی کیلوریز چاہیے، جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ہم جم جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، وزن کم کرتے ہیں۔ خود کو تندرست رکھنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن کبھی غور کیا کہ ہمارا دل تندرست ہے یا نہیں؟ ہم کہیں باطینی طور پر مریض تو نہیں ہے؟ کہیں ہمارے دل میں بغض، حسد، غرور، گھمنڈ، تکبر جیسی ایمان کو ختم کرنے والی بیماریاں تو نہیں ہے؟ تو محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اصل زندگی دل کی زندگی۔ اب آئیے دوسری آیت کریمہ جو حضرت امیر حمزہ کی شان میں نازل ہوئی، ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، کہ وہ شخص، اللہ فرماتا ہے وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا، فَهُوَ لَاقِيهِ، اور اس وعدے سے وہ ملنے والا ہے، كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جس کو ہم نے دنیاوی مال دیا، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں دو لوگوں بتایا گیا کہ دو شخص ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا اور وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال دیا، پھر قیامت کے دن اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں وہ شخص جس سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس سے مراد حضرت امیر حمزہ ہے، اور وہ شخص جس کو دنیاوی مال دیا گیا، قیامت کے دن گرفتار کر کے لایا جائے گا، اس سے مراد ابو جہل ہے۔
اب آئیے تیسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ تینوں آیتیں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ کی روح پاک جسم پاک سے نکلنے لگی تو آپ کو خطاب ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص الخاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس مطمئنہ والے عظیم انسان۔ نفس کی تین قسمیں، ایک ہے وہ نفس جو گناہوں پر ابھارتا، برائی کی دعوت دیتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ دوسرا وہ نفس جو گناہوں پر ڈانٹتا ہے، ملامت کرتا ہے، گناہ ہو گیا، پھر آپ کو احساس ہوا، افسوس ہوا، آپ کا ضمیر آپ کو ڈانٹ رہا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو نفس ہے اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ اور افضل قسم کا ہوتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ آپ کے اندر کا ضمیر، آپ کا نفس اللہ کے حکام اور اس کی رضا کی طلب میں رچ بس جائے، اور آپ کو نیکی کرنے میں لطف آنے لگے، مزہ آنے لگے، اور نیکی سے رک جانے پر بوجھ محسوس ہو۔ نماز نہیں پڑھی، آپ کو افسوس ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ حضرت امیر حمزہ پاک جان والے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور اللہ آپ سے راضی ہے، آپ اللہ سے راضی ہیں، آپ کو جنت عطا کر دی گئی، اور آپ کو اللہ کے خاص الخاص بندوں میں شامل کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں موجود تھے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ رات جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں، جبکہ حضرت حمزہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ فرمایا فادخلی فی جنت، میری جنت میں داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی، میرے خاص الخاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اب یہاں خاص الخاص بندے کون ہیں؟ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، قسم ہے کائنات کا نظام چلانے والوں کی، اللہ کے مختلف فرشتے ہیں جن کی ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی فرشتہ پانی برسانے پر مقرر ہے، کوئی ہوا چلانے پر مقرر ہے، کوئی پہاڑوں پر مقرر ہے، کوئی اعمال لکھنے پر مقرر ہے۔ ایسے فرشتوں کو مدبر فرشتے کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب نفس مطمئنہ والی ہستیاں یعنی اولیاء کرام دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں بھی ان فرشتوں میں شامل کر کے ان کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ انہی خاص بندوں میں سے ہے جن کو پیارے مصطفیٰ نے مدینے کا آج بھی پورا نظام سونپا ہوا ہے۔ مدینے کا پورا نظام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے ہیں۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا کہ ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اسی قحط سالی کے ایام، قحط سالی میں حج کے ایام آ گئے، حج کا موسم آ گیا، تو شیخ احمد دیمیاتی مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصر سے 2 اونٹ خریدے اور اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہو گئے۔ حج کیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد سرکار علیہ السلام کی خدمت میں
سلام عرض کرنے کے لیے مدینہ منورہ حاضری ہوئی، مدینہ شریف پہنچے۔ یہاں آ کر ان کے اونٹ مر گئے اور ان کا جو زیادہ راہ تھا، سامان تھا، خرچ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لہذا پریشانی ہوئی کہ گھر واپس کیسے جائے۔ تو شیخ احمد دمیاطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت مدینہ منورہ میں ایک مشہور بزرگ تھے جن کا نام شیخ صفی الدین تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام صورتحال عرض کر دی۔ تو شیخ صفی الدین نے فرمایا کہ آپ حضور کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی مزار اقدس پر حاضری دیجئے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور اپنی پریشانی امیر حمزہ کی خدمت میں عرض کر دیجئے۔ شیخ احمد دمیاطی نے اس نصیحت پر عمل کیا، حضرت امیر حمزہ کے مزار پر حاضر ہوئے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر اپنی پریشانی عرض کر دی۔ یہاں سے فارغ ہو کر اپنی رہائش پر آئے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کوئی شخص تمہارے بارے میں پوچھ رہا، توجہ سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے، واقعہ سمجھ میں نہیں آئے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کوئی شخص تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو شیخ احمد دمیاطی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا ایک باروب سفید داڑھی والی شخصیت موجود ہے۔ انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ شیخ احمد مرحبا۔ تو شیخ احمد فرماتے ہیں میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے۔ انہوں نے فرمایا کہ احمد مصر چلے جائیے۔ عرض کیا کیسے جاؤ؟ اونٹ بھی مر گئے ہیں، سواری بھی نہیں ہے اور کرایہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو اس نیک بزرگ نے جو مسجد نبوی میں موجود تھے، انہوں نے شیخ احمد کو ساتھ لیا اور مصری حاجیوں کے خیمے میں گئے اور ایک مصری حاجی کو کرایہ دیتے ہوئے کہا کہ شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر پہنچا دو۔ اب شیخ احمد نے سامان تیار کیا، والدہ کو لے کر مصری حاجیوں کے خیمے میں پہنچ گئے۔ اس وقت تک وہ نیک بزرگ وہاں موجود تھے۔ اب نماز کا وقت ہوا تو شیخ احمد ان بزرگ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ جب قریب پہنچے مسجد نبوی کے تو بزرگ نے کہا کہ احمد آپ چل کر نماز ادا کیجیے۔ شیخ احمد مسجد نبوی میں گئے، نماز ادا کی اور بزرگ کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی تشریف لائیں گے۔ فرماتے ہیں کافی تلاش کیا مگر وہ بزرگ کہیں نہ ملے۔ آخر شیخ صفی الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کر دیا تو شیخ صفی الدین نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ تھے جو تمہاری پریشانی دور کرنے آئے۔ تو محترم حضرات، جب بندہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص الخاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اور جب اس کا وقت آخر آتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس سے راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی۔ محترم حضرات، تو اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ نفس مطمئنہ، نفس کی تین قسمیں بتائی۔ نفس امارہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے، نفس لوامہ گناہوں پر ڈانٹتا ہے، نفس مطمئنہ جو صرف نیکی کا حکم دیتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی بڑی فضیلت ہے، لہذا اپنے نفس کو سدھار کر نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، ستھرا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے ناپاک کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی کا معیار مال و دولت نہیں ہے، کامیابی کا معیار عیش و عشرت اور اونچا منصب نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار تزکیہ
نفس ہے، نفس کی پاکیزگی ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا برے اخلاق سے، برے عقائد سے، باطنی بیماریوں سے۔ محترم حضرات، اب نفس کو پاک کیسے کرے، تزکیہ نفس کیسے کرے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے 3 طریقے ارشاد فرمائے۔ ایک طریقہ ہے خواہشات سے رک جانا، دوسرا طریقہ ہے نفس پر عبادت کا بوجھ ڈالنا، تیسرا طریقہ ہے اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ پہلا طریقہ ہے خواہشات سے رک جانا۔ نفس خواہشات کو پالتا ہے، اگر ہم اس کی خواہش کو پورا کرنا بند کر دیں تو اس کا زور آہستہ آہستہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نفس کی بیماری اس کا علاج کب بنتی ہے؟ تو فرمایا جب تو نفس کی مخالفت کرے گا تو اس کی بیماری ہی اس کا علاج بن جائے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت میں نفس کی مخالفت کرو۔ اگر نفس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خواہش کرے تو ایسی خواہش پوری کر دو، اور اگر نفس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش کرے تو ایسی خواہش سے رک جاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار ہو گئے۔ مریدوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے یہاں پر ایک غیر مسلم جھاڑ پھونک کرتا ہے، اگر حکم ہو تو اس کے پاس لے چلتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں علاج کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں۔ مرض نے شدت اختیار کی، آپ بے ہوش ہو گئے تو مریدین اٹھا کر اسی غیر مسلم کے پاس لے گئے۔ اس نے جھاڑ پھونک کیا، دم کیا، آپ کو ہوش آ گیا اور صحت یاب ہو گئی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس غیر مسلم کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں علاج میں یہ مہارت کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ جو کچھ نفس کہے اس کا الٹ کرنا ہے، اس کے خلاف کرنا ہے۔ تو اس طرح نفس کی خلاف ورزی کرتے کرتے مجھ میں یہ قوت پیدا ہو چکی ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا نفس مسلمان ہونے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ منع کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا نفس مسلمان ہونے سے منع کرتا ہے اور تیرے اصول کے مطابق تجھے نفس کا ویرودھ کرتے ہوئے، اس کا خلاف کرتے ہوئے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ آپ نے یہ بات ایسے اچھے انداز میں ارشاد فرمائی، وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ میں اپنے کفر سے توبہ کرتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ محترم حضرات، اس نے آپ کے ظاہر کا علاج کیا، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے باطن کا علاج کر دیا۔ اس نے جسم کا علاج کیا، آپ نے اس کی روح کا علاج کر دیا۔ تو ایک طریقہ ہے خواہشات سے رک جانا، اور دوسرا طریقہ ہے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کا، دوسرا تزکیہ نفس کا دوسرا طریقہ ہے کہ نفس پر عبادت کا بوجھ ڈال دیا جائے کہ 5 وقت نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ نفس یہ سست ہوتا ہے، لذت پسند ہوتا ہے، عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے عبادت پر کمر بستہ کر لیں، نمازوں کا عادی بنائے، تو آہستہ آہستہ نفس یہ عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے تزکیہ نفس کا، نفس کو پاک کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اور یہ ضروری ہے کیونکہ نفس یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ اب سوال یہ ہے شیطان سب کو گمراہ کرتا، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو نفس شیطان سے خطرناک دشمن ہے کہ شیطان بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نفس کہتے ہیں انا، میں یعنی میں ہی سب کچھ، میرے علاوہ کچھ نہیں۔ جو اندر ضمیر ہے تو اس کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائی۔ تو محترم حضرات، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔
کیونکہ شیطان بھی نفس کا مقابلہ نہیں کر پایا تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خوبصورت فرمان ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی مدد شامل حال رہی تو محترم حضرات ہم نفس سے امارہ سے بچ سکتے ہیں۔ نفس کی شرارت سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اور خود سرکار علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور تو ہی پاک بہتر پاکیزگی عطا فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات تو میں عرض کر رہا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مقدس ہستی ہے جو اللہ کے خاص الخاص بندوں میں سے ہے۔ جب آپ کا وقت آخر آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کے تو اس سے راضی ہے اور اللہ تو اس سے راضی ہے۔ محترم حضرات غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے۔ جب آپ شہید ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لاش کے قریب کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا حمزہ، اے حمزہ، یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا، یا حمزہ، یا اسد اللہ و رسولہ، اے حمزہ، اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، یا حمزہ، یا فاعل الخیرات، اے حمزہ یہ بھلائیوں کو کرنے والے، یا حمزہ، یا کاشف الکربات، اے حمزہ اے رنج و غم کو دور کرنے والے، یا حمزہ یا ذابن ان وجہ رسول اللہ ہے، اے حمزہ اے رسول اللہ سے دشمنوں کو بھگانے والے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا جنازہ پڑھا گیا۔ تاریخ اسلام میں واحد شخصیت حضرت امیر حمزہ کی ہے جن کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ سب سے پہلے آپ کا جنازہ پڑھا گیا، پھر ایک ایک شہید کو لایا جاتا، آپ کے قریب رکھا جاتا اور اس کا جنازہ پڑھا جاتا۔ اس طرح 70 مرتبہ پیارے مصطفیٰ نے امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا۔ اور جب حضرت امیر حمزہ کو صدیق اکبر فاروق اعظم مولا علی نے قبر میں اتارا تو اس وقت سرکار قبر کے کنارے تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حمزہ کو غسل دے رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 15 شوال آپ کا یوم وصال ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ فاتحہ اور اس سارے ثواب کا اہتمام کرے۔ السلام علیکم۔